نسیم اختر جو 67 ایئر اولڈ ہیں، انہوں نے 32 سال میں کپڑے پر قرآن کو کشید کیا، قرآن کو کڑھائی کے ساتھ لکھا۔ اس کپڑے کا جس کو ورک بنایا گیا تھا اس کا سائز بھی کافی بڑا تھا اور بڑے بڑے حروف لکھ کر انہوں نے کڑھائی کر کے 32 سال میں قرآن پاک مکمل کیا۔ جب میں نے اسے شروع کیا تھا تو رب کے حضور 2 نفل پڑھ کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنا اور میں اپنے نبی کو گفٹ کروں گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج گجرات کے محلہ گھڑی احمد آباد میں موجود ہوں اور یہاں پر ہم آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کی قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ ایک ایسی لازوال محبت کی داستان ہے جس کو یقیناً کبھی زوال نہیں، جو کبھی بھی مان نہیں پڑ سکتی۔ یہ اس کے پیچھے کیا محبت تھی، کیا جذبہ تھا، یہ انہی سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ کیا جذبہ تھا، وہ کیا ایسا ایمانی حرارت تھی جو آپ 32 سال تک یہ محنت کرتے رہے؟ محنت ایسے نہیں کی جاتی، یہ لگن شروع سے لگتی ہے۔ میں نے قرآن بڑی چھوٹی عمر میں پڑھا اور جن کے گھر میں پڑھا ان کا والہانہ یہ پیار تھا کہ ان کا قرآن سے بڑا پیار تھا اور انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پڑھایا۔ پھر انہوں نے اپنا ترجمہ قرآن کا پنجابی میں کیا تو ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کے لکھائی ان سے سیکھ لی۔ میٹرک کیا، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے، پھر میاں کے ساتھ، میاں میرے پاکستان ایئر فورس میں تھے، ان کے ساتھ چلی گئی تو وہاں انڈسٹری ہوم میں میں بچیوں کو سکھانے لگ گئی۔ پھر انڈسٹری ہوم میں جو ایک ادارہ مجاہدہ کا تھا اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقابلے کے امتحان ہوتے تھے، ان میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس طرح زندگی چلنے لگ گئی۔ پھر وہ سوچتے سوچتے ڈیزائننگ کی، کپڑے کا حساب کیا۔ یہ ایک دن کی پروونگ نہیں ہوتی، یہ بہت لمبا سارا کام ہوتا ہے کہ کیسے اس کو بنانا ہے، کتنے لفظوں میں سمیٹنا ہے، کتنے ورک اس کے بنانے ہیں، کس طرح جلد ہوگی۔ یہ ایک ہی نہیں کہ ایک بنا لیں گے، چھوٹا بن گیا، ایک بڑا بن گیا، جی بن گیا، ایسا نہیں ہوتا، ایک ڈیزائن ہوتا ہے۔ پھر وہ دماغ میں ایک ڈیزائن لایا، پھر اس کو بنانا شروع کیا۔ پہلے جب بنایا تو لفظ سمجھ میں نہیں آئے، پھر اس کو چھوڑا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جب صحیح ڈیزائن پہ آ گیا تو میں نے شروع کر لیا۔ یہ میں نے 1987 میں شروع کیا، اگست 1987 میں شروع کیا۔ آپ کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال۔ میں ہر وقت وضو میں رہنے لگ گئی کہ جتنا ٹائم ملنا اس پہ لگا لینا۔ پھر رات کو میں نے چوز کیا 1 بجے سے 4 بجے تک، وہ تو میرا ٹائم اپنا تھا۔ اس میں جب جاگ آ جانی، تہجد کے بعد میں نے یہ شروع کر لینا اور اذان تک کرنا۔ اس طرح کرتے اگر مجھے زیادہ ٹائم ملتا تو یہ 32 سال نہیں لگتے، کم لگتا، لیکن باقی ذمہ داری پورے کرتے کرتے یہ ٹائم زیادہ لگ گیا۔ لیکن لفظوں کو بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جب ایک زبر لگتی ہے تو 8 ٹانکے لگتے ہیں، تو اسی طرح پھر یہ چلتے چلتے، یہ تو مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ مکمل بھی ہو جائے گا۔ نسیم اختر صاحبہ، یہ پاکستان کے پنجاب ضلع گجرات سے ان کا تعلق ہے۔ اس خاتون نے یہ مکمل قرآن کریم کسی کاغذ پر نہیں بلکہ تقریباً 300 گز کپڑے پر سوئی دھاگے کے ذریعے ہاتھ سے کڑھائی کر کے مکمل قرآن کریم تیار کیا ہے۔ میں نے جب قرآن بنایا تو کسی کو پتہ نہیں تھا میں بنا رہی ہوں، کیونکہ جب یہ چیز پہلے بننے سے مشہوری آتی ہے نا تو بدعات میں چلی جاتی، لوگ بنانے نہیں دیتے۔ تو اندر ہی بیٹھ کے بنایا، سارا کام کیا، صرف حافظ صاحب سے پڑھا لیا کرتے تھے کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، تو اس طرح چلتے ہی بنا۔ تو جب لوگ یہ ٹی وی والوں نے مشہور کیا، میں نے تو خود سے کسی کو نہیں بتایا، نہ میں نے کسی کو دکھایا ہے، نہ کسی کو بلایا کہ آ کے دیکھو یا کچھ ایسا نہیں، یہ آپ لوگوں نے سب مشہور کیا۔ ماشاءاللہ جی، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ کی جو محنت ہے اس کو منظر عام پہ لائے، لوگوں کو اپریسیشن ملے۔ بن گیا تھا تو میں خود سوچ رہی تھی کہ میں اب اس کو مدینہ تک کیسے لے کے جاؤں گی، یہ کیا عمل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سارے سبب لگا دیے۔ اس میں 180 ڈبے دھاگا لگا اینکر کا، تو 300 گز کپڑا لگا، تو جتنا دن میں بن گیا، رات کو بن گیا، اس دھاگے کا ڈبے سے گچھی لینی اور استعمال کرنی شروع کر لینی۔ اور سنگل تار سے بنا ہے، ڈبل تار سے نہیں بنا ہے، سنگل تار سے بنا ہے۔ ڈبل سے بنتا تو وہ نفیس نہیں بنتا، سنگل تار سے بنایا۔ پہلے پورے قرآن کو، کپڑے کو دھویا، پھر اس کی کٹنگ کی، پھر اس کے ہر سپارے کے ورقے گن کے علیحدہ رکھے کہ ہر سپارے میں اتنے ورقے آئیں گے۔ اس طرح کر کے وہ سارا مکمل کر کے پھر لکھنا شروع کیا۔ پہلے لکھائی کی، ساتھ لکھائی بھی شروع کی، تھوڑا جو ٹائم ملتا تھا کڑھائی بھی ساتھ کی۔ اسی طرح چلتے وہ پورے 30 سپارے، جب سپارہ ختم ہو جاتا تھا تو میں پیک کر کے رکھ دیتی تھی
اور جب اگلا سپارہ شروع کرتی تھی تو جب 3 بن جاتے تھے تو ان کو اکٹھا پیک کر دیتی تھی، کیونکہ ان کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں تھا. تو ایک ہی سائز کا کپڑا کٹا سارا، ایک تھان ایک وقت میں کٹا، اور اس میں 13 تھان کپڑا لگا. تو 13 تھان کپڑا لگا. اس میں بتا سکتے ہیں آپ کے انچیز میں کتنا سائز بنتا تھا اس ایک صفحے؟ 15 انچ چوڑا اور 22 انچ لمبائی. 22 انچ لمبائی. جب میں نے اسے شروع کیا تھا تو رب کے حضور 2 نفل پڑھ کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنا اور میں اپنے نبی کو گفٹ کروں گی. بنا کسی لالچ کے، بنا کسی بات کے میں اپنے نبی پہ جا کے روزے پہ گفٹ کر کے آؤں گی. اس میں میری کوئی اور بات نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ مکمل ہو گیا نسخہ. تو یہ ممکن کیسے ہوا کہ آپ وہاں یہ نسخہ لے کر چلے گئے؟ کیا کوئی حکومتی سطح پہ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا؟ کوئی سرکاری پروٹوکول دیا گیا تھا یا ساری آپ کی اپنی ایفرٹ؟ نہیں، کسی نے کوئی سرکاری پروٹوکول نہیں دیا. جیسے الجزائر والے آپ کے میڈیا کے آئے تو انہوں نے یہاں نہیں پھیلایا، باہر کی دنیا میں پھیلایا. تو وہ سعودیہ سے جو ان کے بڑے علماء تھے وہ یہاں آ گئے. وہ یہاں آ گئے دیکھنے کے لیے. اسلام آباد آئے، انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ تشریف لائیں، ایک نسخہ ہمارے پاس لے آئیں، ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو میں نے انکار کر دیا کہ یہ قرآن ہے، تو میں اس کو اٹھا کے آپ کو دکھانے جاؤں گی. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا آنا مشکل ہے اس لیے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ لے کے آ جائیں. پھر میں گئی، میرا بیٹا ساتھ گیا. تو وہاں آئے ہوئے تھے وہ جو ان کے بڑے گورنر وغیرہ تھے، انہوں نے قرآن کو دیکھا ہے اور وہی مہر لگا دی ہے کہ یہ ہم نے ایکسپیکٹ کر، آپ لے آئیں، ہمیں یہ منظور ہے، آپ لے آئیں. حج ہم اپنے سورسز پہ گئے. تو اس دوران آپ یہ نسخہ لے کر وہاں گئے؟ ہاں جی، ہم ایک جلد لے کے گئے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ الماری میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں یا کہیں ڈسپلے کرتے ہیں. تو انہوں نے جب لے کے گئے ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی جگہ میوزیم میں ڈسپلے کیا. باقاعدہ کہتے ہیں جی یہ ترکی سے شوکے صاحب کے لیے بن کے آیا ہوا ہے. یہ ان کی زبان ہے، میں تو اس بات کو نہیں جانتی. بہرحال انہوں نے بڑا ہی اچھا پروٹوکول بھی دیا. پھر انہوں نے ہم سارے گھر والوں کو عمرہ دیا کہ آپ ساری جلدیں لے کے آ جائیں. پھر اگلے ہی مہینے ہم ساری جلدیں 9 کی 9 لے کے گئے، ان کے حوالے کر دی. اس میں کوئی حکومتی بندہ ہمارے ساتھ نہیں آیا. ہاں، اس وقت جب ہمارا یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا، ہمارا ادھر سارا رابطہ مکمل تھا، ہمارا حج کی سب پورا ہو چکا تھا، تو پھر پرویز رائی جب سنا انہوں نے، اس وقت الیکشن بھی ہو رہے تھے، تو وہ خود تشریف یہاں لائے. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں کسی چیز کی ہو. میں نے کہا نہیں، ہمارا سارا کام ہو چکا ہے، آپ کی نوازش آپ نے دیکھ لی ہے. تو جب تیسری بار گئی ہوں تو وہ جبل عمر پہ آیا ہے، تو اس لیے گئی ہوں وہاں. تو انہوں نے کہا جی یہ سارے میوزیم میں رکھا جانا ہے، اس لیے یہاں لایا گیا. ابھی جبل عمر پہ ساری جلدیں لے گئے؟ ہاں، جبل عمر پہ ساری جلدیں پڑی ہیں، جن میں سے ایک وہاں پڑی ہے، ایک غار حرا پہ پڑی ہے. کہتے ہیں کہ یہ 10 میوزیم بنیں گے، ہر جگہ ایک ایک جلد رکھی جائے گی، پورے مکہ اور مدینہ میں پھیلا دیا جائے گا. سب سے دوری قرآن سے دوری ہے، جو سمجھ ہی نہیں رہے، پڑھ ہی نہیں رہے، اس طرف کوئی آ ہی نہیں رہا. ان کے پاس ٹائم نہیں رہا زندگیوں میں کہ اس کو پڑھیں، کھولیں یا اس کو سمجھیں. تو وہاں سے جو باتیں میں سن کے آئی، مجھے اس سے بڑی خوشی بھی محسوس ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک بندہ 60 سال کی عمر میں آیا تو کہتا ہے دیکھ کے قرآن گیا ہے. تو پھر جب دوبارہ عمرے پہ آیا تو آ کے کہتا ہے کہ میں 60 سال میری عمر ہو گئی، کئی حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، لیکن اس طرف دھیان نہیں کیا. یہ قرآن دیکھنے کے بعد جا کے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب میں 18ویں سپارے پہ ہوں. میری تو کاوش ہی یہی تھی جو پوری ہوئی. بدل گیا اس کا. ہاں، ایک بندہ کہتا ہے کہ آ کے بیٹھ کے دیکھ کے چلا گیا، 2 مہینے بعد پھر آیا عمرے پہ تو قرآن اٹھایا ہوا ہے. تو کہتا ہے میں یہ قرآن دیکھ کے گیا ہوں کہ ایک خاتون 32 سال محنت کر کے فی سبیل اللہ یہاں رکھ گئی ہے. تو میں سونے کے پانی سے قرآن لکھا ہے، اور میں کبھی کسی تجوری میں چھپاتا ہوں تو کبھی کسی تجوری میں چھپاتا ہوں. تو یہ دیکھ کے گیا ہوں تو میں اٹھا کے لے آؤں کہ یہ میرا بھی رکھ لو ادھر. اس طرح کی وہ اتنی کہاوتیں مجھے بتاتے تھے کہ جو لوگ دیکھنے باہر کے ملکوں کے آتے ہیں، ان کے نظریات، ان کی بات وہ اور ہے. ہمارے پاکستان تو یہی فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کی چیز ہے، لیکن وہ قرآن کی احترام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. شکریہ جی آپ کا. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ وہ کاتب قرآن
نسیم اختر موجود تھیں جو یہ ساری اپنی سٹرگل بتا رہی تھیں کہ انہوں نے کیسے قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا اور کیسے مکمل ہوا، اور جب یہ مکمل ہو گیا تو کس طرح سے انہوں نے مدینہ شریف اس قرآن کو پہنچایا۔ اور اب جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک تو ان کی طرف سے تو یہ قرآن پاک سے، اللہ کے کلام سے محبت کی لازوال داستان ہے ہی، دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندے مقرر کیے تھے ان کی طرف سے یہ دیکھیں کہ ان کی طرف سے بھی محبت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ان کی 10 جلدیں تھیں قرآن کی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان 10 جلدوں کے لیے باقاعدہ ایک میوزیم، الگ الگ میوزیم بنایا جائے گا، اور اس ایک میوزیم میں ایک جلد رکھی جائے گی، اور وہ کچھ میوزیم جو ہیں وہ مکہ میں بنائے جائیں گے اور کچھ میوزیم جو ہیں وہ مدینہ میں بنائے جائیں گے، اور اس طرح سے ان کے جو ہاتھ سے وہ قرآن پاک لکھا گیا ہے، جو تیار کیا گیا ہے، وہ مکہ مدینہ دونوں اطراف میں پھیلا دیا جائے گا۔ تو ان کی جب انہوں نے یہ لکھا تھا، جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، تب بھی انہوں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ میری زندگی میں مکمل ہو اور یہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے تحفہ، ایز اے نذرانہ پیش کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب انسان اللہ کی راہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلی خواہش بھی پوری کی اور ان کو اپنے گھر کی زیارت کروائی، اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کرائی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں، ان کو صحت اور تندرستی دیں، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کے اس طرز زندگی سے انسپائریشن لیں، اور وہ بھی کوئی اس طرح سے اپنا دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ محبت کا کوئی نمونہ پیش کریں۔